جن بچوں کو ان کے پیرنٹس بہت زیادہ مارتے پیٹتے ہیں یا فزیکلی پنش کرتے ہیں، ان کے اندر مینٹل ہیلتھ پرابلمس بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں، لائک ڈپریشن اینڈ انزائٹی ان کے اندر آ جاتی ہے ایز اڈلٹس۔ اور بچوں پر کی جانے والی یہ کنٹینیوسلی مار پیٹ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کو بہت بری طرح ڈیمیج کرتی ہے، اینڈ دس لیڈس ٹو انکریزڈ کانفلکٹس اینڈ اگریشن۔ یعنی اس مار پیٹ کا نتیجہ یا کانسیکوینسز یا ریزلٹس یہ نکلتے ہیں کہ بچوں اور پیرنٹس کے درمیان جو رشتہ ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اختلافات بہت بڑھ جاتے ہیں اور غصے کی کیفیات بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں سٹارٹنگ میں تو نہیں نظر آتی، یعنی بچے جب آپ کے ارلی ایج میں ہیں تب تو آپ کو اتنا کوئی زیادہ یہ چیزیں فیل نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کے اور بچوں کے درمیان اختلافات بہت بڑھتے رہتے ہیں اور آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ تو بچوں کے ساتھ اپنے ریلیشن کو آج سے ہمیشہ تک کے لیے اسٹرانگ بنانے کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ بات بات پر بچوں کو سمجھانے، ڈانٹنے یا مارنے کی بجائے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ میں اسٹرینتھ لانے کے لیے نا آپ کو بچوں پر نہیں بلکہ خود پر کام کرنا ہے۔ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی 3 ٹپس شیئر کروں گی جس سے آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے بیہیویئر میں چینجز لے کر آ سکتے ہیں۔ اینڈ بلیو می، اگر آپ ان تینوں کاموں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں نا تو آپ بچے کو مارے بغیر اپنا غصہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اینڈ ایونچولی آپ کا اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ ہمیشہ کے لیے اسٹرانگ ہوتا جائے گا۔ بٹ کنڈیشن از کہ آپ نے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا ہے، نہ کہ آپ کے بچوں نے۔ آپ نے بینگ اے پیرنٹ اپنے اندر کچھ بیٹرمنٹ اور چینجز لے کر آنی ہے۔ سو ان ٹپس یا پوائنٹس کو ضرور بادر کیجیے گا۔ لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا، ویلکم بیک اگین۔ ہوپ فلی یو آر آل ڈوئنگ گریٹ، آئی ایم فائن ٹو، الحمدللہ۔ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے ارلی مارننگ سے، ایز آئی ہیو ٹولڈ یو ان پریویس ولاگس کے پاکستان میں اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشن ہے اور اسلام آباد 3 دن کے لیے بند تھا۔ کل سے انشاءاللہ بچے اسکول جائیں گے، تو یہ بھی چھٹی کا ہی دن ہے۔ میں انڈا پراٹھا بنا رہی ہوں، بریک فاسٹ ریڈی کرنے کے بعد میں نے گھر کے باقی کام کیے تھے، اور آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا اپنا ٹریول شیئر کر رہی ہوں۔ میں اسلام آباد سے گجرانوالہ بائی ٹرین اپنی بڑی باجی کے گھر گئی تھی، کچھ دن کا سٹے کیا تھا۔ اسلام آباد میں صرف ہماری ہی فیملی ہوتی ہے، باقی سب دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، تو میں کچھ دن کے لیے نا باجی کے گھر فریشن اپ ہونے کے لیے چلی گئی تھی، کیونکہ کراچی تو میں بہت ہی کم جاتی ہوں، سال میں 1 چکر لگتا ہے اور وہ بھی 1 ہفتہ رہ کے میں آ جاتی ہوں۔ کم اس لیے رہتی ہوں کیونکہ ایک تو بچوں کی اسٹڈیز ہوتی ہیں، اور اگر یہ ایشو نہ بھی ہو تو میں اس لیے زیادہ نہیں رہ سکتی کیونکہ ہسبینڈ پھر باہر سے کھانا کھاتے ہیں، گھر کے کام بھی انہیں کرنے پڑتے ہیں، کپڑے پریس کرنا، واش کرنا، تو یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کھانا انہیں باہر سے کھانا پڑتا ہے، تو ہفتہ 10 دن یا 15 دن کے لیے باہر سے کھانا کھانا آف کورس صحت کے لیے بہت برا ہوتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ، اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہو تو یہ ایشوز ایٹ لیسٹ آپ کو فیس نہیں کرنے پڑتے، آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ کھانا بھی ہسبینڈ کو مل رہا ہوتا ہے اور گھر کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں ایز یوزول۔ اچھا، بریک فاسٹ کے بعد نا آپ کو میرے ٹریول کے کچھ کلپس نظر آئیں گے۔ میں پیکنگ کر رہی ہوں اسلام آباد سے گجرانوالہ جانے کے لیے، اور کچھ ٹرین کے ہیں کلپس، وہ بھی میں نے ایڈ کر دیے تھے۔ اچھا، میں نے نا ٹرین کے اندر کی ویڈیو بھی شوٹ کی تھی، بہت زبردست سی تھی، اور باجی کے گھر جو انہوں نے میری پسند کے کھانے بنائے تھے وہ بھی میں نے ویڈیوز ریکارڈ کی تھی، لیکن وہ ساری ویڈیوز پتہ نہیں کیسے ڈیلیٹ ہو گئی، اس کا مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اینی ہاؤ، کچھ شارٹ سے کلپس تھے جو رہ گئے تھے، تو وہ میں نے اس ویڈیو میں ایڈ کر دیے ہیں۔ اینڈ ناؤ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ دیکھیں، ہر پیرنٹس کو بچوں کی حرکتوں پر، اس کی شرارتوں پر بہت غصہ آتا ہے۔ پیرنٹس بچوں کو ڈانٹتے ہیں، مارتے پیٹتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بچے بات نہیں مانتے، اور یہ ہر ماں کی شکایت ہے کہ بچے بات نہیں مانتے۔ حالانکہ میں بچوں کو مارتی پیٹتی بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے بچے میرا کہنا نہیں مانتے۔ اس بات پر مجھے آپ لوگوں کے بہت سارے کامنٹس ملتے ہیں، ڈی ایمز بھی آتے ہیں، اور میں اس ٹاپک پر ڈیٹیلڈ ویڈیوز 2 سے 3 آلریڈی اپلوڈ کر چکی ہوں، اور اس ویڈیو میں جو باتیں آپ سے کر رہی ہوں نا وہ پریویس ویڈیوز سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ اور ایک کوسچن بہت میرے پاس آ رہا تھا کہ بچوں کے کان کھینچنے چاہیے یا نہیں، یہ بھی مار پیٹ کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ بچوں کے کان کھینچنا، مار پیٹ کرنا، غصہ کرنا، ایون ان کو ڈانٹنا بھی بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے۔ بچے ابھی تو آپ کی ڈانٹ مار سہ جاتے ہیں، لیکن یہ چیزیں نا ان کے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہیں، اور وہ بڑے ہو کر اڈلٹ بنتے ہیں نا جب وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔
बल्कि सिर्फ बड़े होने पर ही नहीं बल्कि उनको चाइल्डहुड डिप्रेशन भी हो जाता है। और इसी डिप्रेशन की वजह से बच्चे आपकी बात नहीं मानते, गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, टेंट्रम्स शो करते हैं और इवेंचुअली आप अपनी मार पीट गुस्से की वजह से ना अपने बच्चे को ढीठ और जिद्दी बना देते हैं। अच्छा, अगर आपको लग रहा है ना कि बच्चों की शरारतों की वजह से, उनके बात ना मानने की वजह से आपका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और इसके नतीजे में आप बच्चों की पिटाई भी कर रहे हैं और इसके बाद भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, जो कि आपको मारपीट करके कभी मिलेगा भी नहीं, तो यहाँ मैं बच्चों को समझाने के तरीके नहीं बता रही, बल्कि 90% वालिदैन खुद ही इस चीज के जिम्मेदार हैं। उनको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आपको ये लग रहा होता है कि आपके बच्चे का बिहेवियर सही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा शरारतें करता है, आपकी बात नहीं मानता, फिर आपको उस पर गुस्सा आता है, तो आप ये देखें कि बाकी जो वालिदैन हैं उनके बच्चे भी तो शरारतें करते हैं ना। तो क्या उन पेरेंट्स का रवैया भी अपने बच्चों के साथ यही होता है, यानी वो भी अपने बच्चे को आपकी तरह मारते पीटते हैं या नहीं? ऑफ कोर्स दुनिया के सारे वालिदैन ऐसा नहीं करते, यानी हर कोई शरारतों के बदले अपने बच्चे को मारपीट नहीं करता। जाहिर है बच्चे हैं, शरारतें तो करेंगे, शरारतें बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बचपन के ही दिन होते हैं शरारतें करने के। अच्छा, अब आपने आइडेंटिफाई किया है कि दुनिया के सारे पेरेंट्स ही बच्चों को मारने नहीं लग जाते जब बच्चे शरारत करते हैं या उनकी बात नहीं मानते, तो इसका ये मतलब है कि एक ही तरह के रवैये को वालिदैन अलग अलग तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ अगर मैं बात को और आसान करूँ तो वालिदैन को बच्चों की शरारतों की वजह से गुस्सा नहीं आता, बल्कि गुस्से की वजूहात और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी महफिल में, किसी गेट टुगेदर, किसी फैमिली गैदरिंग में बैठे हुए और आपके बच्चे ने शरारत की, आपको गुस्सा आया और आपने उसकी पिटाई लगा दी। और इस पिटाई लगाने की वजह बच्चे की शरारत नहीं थी, लेकिन वो खौफ ज़रूर था जो आपके दिल में लोगों की वजह से बैठा हुआ था कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपकी इमेज लोगों की नज़रों में ख़राब होगी कि इसने कैसी तरबियत की है कि इसका बच्चा ये शरारतें कर रहा है या इसकी बात नहीं मान रहा। तो आपने अपनी उस इनसिक्योरिटी की वजह से और अपनी इमेज को बचाने के लिए बच्चे को मारा है। या बच्चे को मारने का आपका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके अपने घर का माहौल सही नहीं है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात सही नहीं है, सास बहू के झगड़े चल रहे हैं, आपकी कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, परेशानी है, या आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर डिप्रेशन या एंजाइटी में हैं और ऐसे सिचुएशन में अगर आपका बच्चा शरारत करता है तो आप उसे मारते हैं। अपना गुस्सा, डिप्रेशन या अपनी परेशानी कम करने के लिए ना आप अपने बच्चे को सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं और उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। और आपको ये लगता है कि मेरे बच्चे शायद बहुत शरारती हो गए, नाफरमान हो गए, जो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहे। ऐसा नहीं है, आपसे जो गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा ना, उसके फैक्टर्स कुछ और हैं। 90% पेरेंट्स ये रियलाइज नहीं करते कि वो ऑलरेडी ही अंदर से गुस्से में पके हुए हैं। फैमिली अफेयर्स या फैमिली डायनामिक्स की वजह से उनके कुछ अपने घरेलू मसले मसाइल चल रहे हैं, जिनकी वजह से वो अंदरूनी तौर पर गुस्सा है। और वो गुस्सा निकलता है बच्चों पर, क्योंकि बच्चे ही सबसे ज्यादा घर में कमजोर होते हैं। हमारा किसी और पर बस नहीं चल रहा होता तो सारी ताकत बच्चे पर ही इस्तेमाल करते हैं। और जब बच्चा जिद्दी और ढीठ हो जाता है या बिगड़ जाता है तो कुछ अरसे के बाद फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि इसको जितना मर्जी मारो, इसका फायदा नहीं है। तो आपने खुद बच्चे को मार मार के ना उसे बिगाड़ा हुआ होता है, उसे ढीठ कर दिया होता है कि उसे मारपीट का असर ही नहीं होता। बच्चा इस मारपीट को ना बिल्कुल नॉर्मल लेता है, उसका रोज का मामूल बना हुआ होता है। तो आपने बच्चों को मारने की बजाय ना अपने अंदर चेंजेस लानी है, आपने अपने अंदर सब्र पैदा करना है। देखें, बीइंग अ पेरेंट आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चा जितनी मर्जी शरारतें करे, बदतमीजी करे, आपकी बात ना माने, लेकिन आपको उस पर गुस्सा ही नहीं आता। आप बड़े अच्छे मूड में होते हैं, आपको वो बच्चा अच्छा ही लग रहा होता है, इवन आप उसकी शरारतों पर भी हंस रहे होते हैं। तो उस वक्त ना आप एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। और जब आपका माइंड एक अलग स्टेट में होता है ना, तो बाज़ औक़ात आपको बच्चों की खताओं और गलतियों पर भी प्यार आता है। तो आप ना बच्चे की छोटी छोटी बात पर उखड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आप बच्चे की हर गलती को इग्नोर करें। जो बच्चे की छोटी गलती है ना, जिस पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, एटलीस्ट आप उसे जरूर इग्नोर किया करें। हर बात पर डांटना मारना लिटरली बच्चे की मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसे रियलाइज करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो भी गलती करे उसे बेबाक छोड़ दिया जाए, बल्कि उसकी शरारत को या उसकी नाफरमानी को सही तरीके से
ہینڈل کریں اور آپ ان غلطیوں کو صحیح طریقے سے ایک پازیٹیو وے میں ہینڈل کرنے کی بجائے مار پیٹ، غصہ یا تشدد کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس مار پیٹ یا تشدد کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ سدھرے گا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا، وہ سدھرنے کی بجائے اور زیادہ بگڑتا ہی ہے۔ تو اس تشدد یا مار دھاڑ سے خود کو روکیں۔ جب آپ اس مار پیٹ سے خود کو روکیں گے نا، تب آپ کو نئے آئیڈیاز آئیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مار پیٹ کے علاوہ مجھے بچے سے کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ اس طرح سے نہیں سوچ رہے، کوئی پازیٹیو سوچ آپ کے مائنڈ میں آ ہی نہیں رہی اور آپ پہلے سے ہی اتنا غصے سے بھرے ہوئے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو ایز کرنے کے لیے اس کو مارتے چلے جاتے ہیں، اور مار پیٹ کے بعد الٹیمیٹلی آپ بعد میں پچھتاتے ہیں، ریگریٹ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو کیوں مارا۔ بہت سارے پیرنٹس ایسے کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں یا مجھے ڈی ایمز بھی آتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو مارتی ہوں اور بعد میں روتی ہوں۔ تو بعد میں پچھتانے کا فائدہ نہیں ہے، آپ پہلے ہی اپنے غصے کو کنٹرول کریں، اپنے اندر کچھ چینجز لے کر آئیں۔ تو وہ چینجز کیا ہیں جو آپ نے اپنے اندر لے کر آنی ہے؟ پوائنٹ نمبر 1 از میڈیٹیشن۔ اینگر مینجمنٹ ٹیکنیکس کافی ساری ہیں، ان میں سے ون آف دا بیسٹ ٹیکنیک میڈیٹیشن بھی ہے۔ آپ جب ریگولر بیسس پر میڈیٹیشن کو اپنی لائف میں اپنی نیڈ بنا لیتے ہیں نا، تو آپ کی لائف سکون میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اور لٹرلی ریگولر میڈیٹیشن کرنے سے نا آپ کی اینگر مینجمنٹ بھی امپروو ہوتی ہے، اور اس کا رزلٹ آپ کو 3-4 دن میں ہی نہیں مل جاتا، بلکہ ریگولر آپ کو ہفتہ 10 دن 15 دن ان چیزوں پر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ میڈیٹیشن کرنے سے نا آپ پرسکون ہو جاتے ہیں، اس میں بریدنگ بھی آ جاتی ہے۔ آپ ایک کمفرٹیبل اسپیس اپنے لیے ڈھونڈیں اور وہاں بیٹھ کر 10 سے 15 منٹ میڈیٹیٹ کریں۔ یہ کرنے سے نا آپ کام رہیں گے، اور الٹیمیٹلی آپ کو بچوں کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں ٹینشن نہیں دیں گی، آپ ان کو ماریں پیٹیں گے نہیں۔ اب دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے کہ بعض اوقات نا بچوں کو مارنے پیٹنے اور مسلسل ان کے بارے میں سوچتے رہنے سے آپ کے ذہن کے کچھ ایسے پیٹرنز بن جاتے ہیں، یعنی آپ کے ذہن یا مزاج کا ایسا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ پھر آپ جب بچے کو دیکھتے ہیں نا، آپ کو اسے دیکھتے ہی غصہ آتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے۔ تو اس مائنڈ سیٹ کو آپ کیسے ٹریٹ کریں گے؟ کچھ دن تک آپ نے کیا کرنا ہے، ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور اس ایکسرسائز کو 10 15 20 دن کرنے سے نا آپ اپنے اور اپنے بچے کے درمیان اپنے ریلیشن شپ کو دوبارہ اسٹرانگ بنا سکتے ہیں، اور بچوں پر غصہ کرنا، بلا وجہ کی مار پیٹ کی عادت سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ سونے سے پہلے جب آپ کو نیند آنے لگ جائے، یعنی جب ہلکی ہلکی آپ کو پتہ چلے کہ نیند آ رہی ہے، تو اس ٹائم پر نا آپ نے امیجن کرنا ہے اپنے اور اپنے بچے کے ساتھ ایک بڑا ہیلدی ٹائم گزارنا ہے۔ آپ نے امیجن کرنا ہے کہ آپ اپنے بچے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اور اگر آپ کے اپنے میاں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں تو آپ ان کو بھی امیجن کر لیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مائنڈ میں آٹومیٹیکلی جب یہ پروگرام چلنے لگے گا نا، تو یہ لاشعور میں چلا جائے گا، اور جو چیز لاشعور میں چلی جاتی ہے وہ ہمارے ایکشنز میں آٹومیٹک آتی ہے، کیونکہ جو بھی چیز آپ کے سب کانشیس میں ہوتی ہے نا، وہ آپ کے ایکشنز میں، آپ کے عمل میں آ رہی ہوتی ہے۔ یعنی اب یہ کرنے سے نا آپ سوچ کر نہیں ہنسیں گے، جب آپ بچے کو دیکھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کا موڈ چینج ہو جائے گا، آپ انسٹنٹلی ڈیفرنٹ موڈ میں آ جائیں گے، آپ کا مزاج آٹومیٹیکلی چینج ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے مائنڈ کو کنڈیشن کرنا ہوگا، 2-3 منٹ بس آپ نے امیجن کرنا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بہترین اور خوشی والا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں۔ نو میٹر کہ آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے، مسئلے مسائل چل رہے ہیں، بٹ یو نیڈ ٹو امیجن، کیونکہ اس ٹائم پر ایٹ دا ٹائم آف سلیپ جو ہم دماغ میں امیجن کرتے ہیں نا، ہمارا لاشعور اسی کو حقیقت مانتا ہے جو ہم اس کو بار بار دکھاتے ہیں۔ تو جب آپ کچھ دن تک یہ امیجن کریں گے نا، ہفتہ 10 دن یا 15 دن، تو وہ جو ایک اینکر آپ کے دماغ میں لگا ہوگا نا کہ کسی کو دیکھ کر ہی غصے میں آ جانا، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ہی ہمیں غصہ آتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر موڈ بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب نا اینکر ہوتے ہیں، یعنی دیکھ کر ہی آپ کا مائنڈ لاشعور ایک خاص قسم کی کیفیات کو پروڈیوس کرتا ہے آپ کے جسم میں۔ تو یہ 2 کام ضرور کریں، میڈیٹیشن اور یہ والی ایکسرسائز ایٹ دا ٹائم آف سلیپنگ۔ تو یہ 2 چیزیں کرنے سے آپ کے بچے کے ساتھ تعلقات بہت بہترین ہوں گے، اور آٹومیٹیکلی آپ پیسفل رہنا شروع کر دیں گے، اور یہ غصہ، تشدد، مار پیٹ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور جب آپ پرسکون ہوں گے، یعنی غصے کی کیفیت سے باہر ہوں گے، تو آپ ایک ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں آئیں گے کہ
کہ آپ اپنے بچے کی عادات کو بھی بدل سکتے ہیں، پیار محبت سے سمجھا سکتے ہیں، اس کے بیہیویئر کو بھی ماڈیفائی کر سکتے ہیں، اس کے اندر پازیٹیو چینجز لا کر اس کی پرسنالٹی کو چینج کر سکتے ہیں۔ ادروائز آپ صرف چیختے چلاتے مارتے پیٹتے ہی رہیں گے اور اسی طرح آپ کی لائف کٹ جائے گی۔ بچوں کو بار بار ڈانٹنے مارنے سمجھانے کی بجائے اپنی پرسنالٹی میں کچھ چینجز لے کر آئیں، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں، اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اینڈ یس اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب. See you very soon with the brand new content in the next video inshallah. Till then, stay happy, stay fit, keep smiling and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care.